بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان آپ تمام عزیزان کی عبادات اور طاعات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان من، ہماری گفتگو معرفت دینی کے عنوان سے تھی کہ معرفت دینی کے بیان میں عرض کیا کہ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن اسباب اور طریقوں کے ذریعے سے ہمیں امداد غیبی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ غیبی مدد سے بہرہ مند ہو جاؤں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس ضمن میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلی چیز جو انسان کے اندر اس غیبی مدد کو جلب کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے وہ چیز ہے دعا، کہ واقعاً دعا ایک عظیم خداوند متعال کی جانب سے تحفہ ہے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں مطلقاً کہا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے اذا سألک عبادی انی، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے محبوب، جب بھی میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں فإنی قریب، میں ان کے بالکل قریب ہوں، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، تجھ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی بلانے والا مجھے بلاتا ہے، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے اجیبو، میں جواب دیتا رہتا ہوں۔ یہاں پر خداوند متعال نے کوئی بھی شرط نہیں لگائی کہ کس عالم میں پکارے، کس جگہ پر پکارے، کس طریقے سے پکارے، نہ، فقط خدا کہتا ہے کہ مجھے پکارے، مجھے بلائے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی صریح آیت ہے کہ جب بھی ہم لوگ چاہیں کسی مشکل میں پھنسے ہوئے واقعاً خدا کو پکاریں،
آپ کبھی کبھار دیکھتے ہیں ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ عزیزان من، ہم لوگوں کو اپنی دعا پر تجدید نظر کرنی چاہیے۔ آیا واقعاً میں نے خدا کو پکارا بھی تھا یا نہیں؟ واقعاً میرا پورا وجود خدا کو پکارے، نہ وقت زبان کے ساتھ لک لکائے زبانی ہو، نہ تم پکارو، تمہارا وجود خدا کو پکارے، حتماً خداوند متعال جواب دیتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ تو پہلا جو سبب ہے جس کے ذریعے سے امداد غیبی کو آپ جذب کر سکتے ہیں وہ دعا ہے۔ حتیٰ روایات میں یہاں تک جملہ آیا ہے، الدعاء یرد القضاء۔ اگر کوئی قضا ہونا کہ انسان کے بارے میں اس طریقے سے فیصلہ ہونا ہے، دعا کے ذریعے سے وہ قضا بھی ٹل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، قضا بھی ٹل جاتی ہے اس دعا کے ذریعے سے۔ اور واقعاً یہ چیز ہمیں قرآن مجید کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ قرآن مجید کو آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت یونس کی قوم کا قصہ، حضرت یونس کا خود قصہ بذات خود بہت ہی اپنے اندر لطائف، نقاط، بہت زیادہ ہدایتیں رکھتا ہے۔ حضرت یونس علی نبینا و علیہ و علیہ السلام کا قرآن مجید میں 4 مرتبہ نام آیا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت یونس کا جو قصہ ہے سورہ صافات کے اندر موجود ہے، اسی طریقے سے سورہ انبیاء کے اندر موجود ہے، اسی طریقے سے سورہ قلم میں موجود ہے، اسی طریقے سے قوم یونس کا تذکرہ سورہ یونس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ نبی خدا کا جو قصہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ لطائف ہیں، بہت زیادہ نکات ہیں، ہماری ہدایت کی بہت زیادہ اس کے اندر باتیں ہیں۔ ان باتوں میں سے جو ابھی ایک فی الحال ہمارے ساتھ مربوط ہے وہ ہے حضرت یونس کی قوم۔ کہتے ہیں کہ آپ تواریخ کو پڑھ کر دیکھیں، 30 سال کی عمر میں حضرت یونس نبوت پر فائز ہوتے ہیں اور اپنی قوم کے اندر تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن قوم حضرت یونس کو جھٹلاتی ہے، اس کی باتوں کو قبول نہیں کرتی۔ اچھا، جب حضرت یونس اپنی قوم سے نا امید ہو جاتے ہیں، نا امید جب ہو جاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، خدایا یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، اتنی مرتبہ ان کو بلایا لیکن پھر بھی یہ لوگ ہٹ درمی کر رہے ہیں۔ بہرحال قصہ کوتا کہ بہت زیادہ تفصیلی قصے میں نہیں جانا چاہ رہا، خداوند متعال کی جانب سے طے ہوا کہ اربعاء کے دن فلاں وقت پر ان لوگوں پر عذاب نازل ہوگا۔ حضرت یونس کے 2 شاگرد تھے جو حضرت یونس کو مانتے تھے، ایک عابد تھا اور ایک عالم تھا۔ جو عابد تھا وہ حضرت یونس کے ساتھ باہر نکلا، عالم اس قوم کے اندر رہ گیا۔ اب کیا ہوا؟ خداوند متعال کی جانب سے طے ہوا کہ اس قوم پر عذاب نازل ہونا ہے۔ حضرت یونس بھی وہاں سے نکلے۔ وہ جو عالم وہاں پر موجود تھا نا، واقعاً حکیم تھا۔ اس نے اپنی قوم کو کہا کہ تم لوگوں نے نبی خدا کو جھٹلایا ہے، خدا کے نبی کی تکذیب کی ہے، تم لوگوں پر عذاب آئے گا۔ اگر تم لوگ عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اچھا، توبہ کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو ماؤں سے جدا کریں، اگر جانوروں کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں ان سے جدا کریں، اور خدا کی بارگاہ میں آہ و نالا کرو، واقعاً گریا کرو خدا کی بارگاہ میں، حقیقی معنی میں۔ جیسے توبہ کا معنی ہے نا، توبہ یعنی پلٹنا، واقعاً حقیقی معنی میں خدا کی بارگاہ میں پلٹو، خدا کی بارگاہ میں آؤ۔ کہتے ہیں کہ واقعاً ان لوگوں نے اسی طریقے سے عمل کیا۔ 1 لاکھ سے زیادہ آبادی تھی کہ جو قرار تھا کہ برباد ہو، جن پر عذاب نازل ہو۔ نبی خدا بھی ان کو بتا چکا ہے کہ تم پر عذاب نازل ہونے والا ہے، لیکن ان لوگوں نے آہو بکا کیا خدا کی بارگاہ میں۔ یہ لوگ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، بہت زیادہ واقعاً اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ عذاب وہاں سے آ بھی چکا تھا، اور اس کی نشانیاں ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ عجیب طریقے کا طوفان آیا تھا، قرار تھا کہ یہ ابھی مٹنے والے ہیں، کہ خداوند متعال نے ان کی اس توبہ کو قبول کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کا عذاب ہٹا دو۔ اللہ اکبر۔
یہ قرآن مجید کے اندر جو مختلف اقوام کا تذکرہ ہے، یہ واحد قوم ہے کہ قرار تھا کہ ان پر عذاب نازل ہو، لیکن ان لوگوں نے توبہ کر کے اپنے اس عذاب کو ٹال دیا۔ واحد قوم ہے، اکیلی قوم ہے یہ قوم یونس، کہ وہ عذاب وہاں سے آیا تھا، لیکن انہوں نے واقعاً حقیقی معنی میں آہو بکا کیا، حقیقی معنی میں توبہ کی، ان سے عذاب ٹل گیا۔ کہ جیسے امام نے فرمایا معصوم کا جملہ کہ الدعاء یرد القضاء، دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ واقعاً ان لوگوں نے اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں التماس کیا، خدا کی بارگاہ میں روئے، خداوند متعال نے اس عذاب کو ہٹا دیا۔ یہ قوم یونس عذاب سے نجات پاتی ہے۔ اصلاً اس سے پہلے نہیں ہوا کسی پر عذاب آئے اور پھر عذاب ٹل جائے، اس کو سب مانتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ یونس کے اندر یہ آیات موجود ہیں، آپ سورہ یونس کی ان آیات کو جا کر دیکھیے گا، حتماً دیکھیے گا سورہ یونس کی یہ آیات۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس۔ یہ جو مختلف آبادیاں ہیں، کہ لولا یہاں پر تہذیز کے معنی میں ہے، اور ماضی پر اگر آئے تو اہل ادب کہتے ہیں کہ یأس اور نا امیدی کا معنی ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ان آبادی والوں نے خدا پر ایمان رکھا، اس پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، تائین کہ ان کا ایمان ان کو فائدہ دیتا، لیکن ان لوگوں نے ایسے نہیں کیا۔ إِلَّا قَوْمَ یونس، مگر قوم یونس۔ واقعاً ایک عالم دین نے وہاں پر جو عالم تھا، اس نے راستہ سجھایا، راستہ بتایا، وہ جو آنے والا عذاب تھا وہ عذاب ٹل گیا۔ یہ واقعاً ایسے ہو سکتا ہے، یہ مدد ہے خداوند متعال کی جانب سے۔ دیکھیں مدد کس طریقے سے آتی ہے، عذاب آ چکا ہے۔ اچھا یہاں پر بریکٹ میں ایک جملہ بھی کہہ دوں، یہ مکتب اہل بیت پر بعض جو ناآشنا لوگ، بعض جہلاء ہیں اور بعض مغرض ہیں، جان بوجھ کر تہمت لگاتے ہیں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا بدا، یہ بدا مکتب اہل بیت کا ایک عقیدہ ہے کہ اس بدا کا وہ لوگ جو ہم پر تہمت لگاتے ہیں، غلط معنی کرتے ہیں، پھر اس غلط معنی میں مکتب تشیع کو بدنام کرتے ہیں۔ البتہ دشمن سے اب کیا اچھائی کی توقع، ان لوگوں نے تو کرنا ہی ایسے ہے۔ وہ لوگ بہت سارے ہمارے مسلمہ اعتقادات کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں اور پھر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کے پروپیگنڈے میں سے ایک پروپیگنڈا یہ خود نظریہ بدا بھی ہے۔ اس بدا کا معنی کیا ہے؟ بدا کا معنی کیا ہے کہ ایک قضاء الہی آنے والی ہے، اس طریقے سے آئے، پھر وہ قضاء الہی ٹل جائے۔ اچھا یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک کام کرنا چاہتا ہے، جب اس کام میں شروع ہوتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے عجب یہ کام تو درست نہیں، پشیمانی ہوتی ہے، پھر اس کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ خداوند متعال کے لیے تو نعوذ باللہ پشیمانی نہیں ہے، خداوند متعال کے لیے تو نعوذ باللہ جہالت کا تصور نہیں ہے، وہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ پھر خدا کے مورد میں بدا کیا ہے؟ بدا کا مقصد یہ ہے کہ وہ تقدیر جو تقدیر معلق ہے، تقدیر معلق۔ تقدیر معلق کیا ہے؟ تقدیر معلق یہ ہے کہ یہ بندہ اس طریقے سے مثلا مرنے والا ہے مگر فلاں کام نہ ہو جائے، یہ کنڈیشن کی شکل میں ہے کہ اس بندے کو فلاں دن مرنا چاہیے مگر یہ کہ صدقہ دے، اگر اس نے صدقہ دے دیا تو اس کی موت ٹل جائے گی، اگر صدقہ نہیں دیتا تو یہ مر جائے گا۔ اچھا اس بندے کی عمر اتنی ہے مگر یہ کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، اگر ایکسیڈنٹ ہوا تو پہلے مر جائے گا۔ اب خداوند متعال کو ان تمام چیزوں کا پتہ ہے، خداوند متعال اس کو بھی جانتا ہے کہ یہ جو کنڈیشنل حالت ہم بتا رہے ہیں، شرط کی شکل میں بتا رہے ہیں، آیا یہ شرط ہوگی یا نہیں ہوگی، خداوند متعال کو یہ سارا پتہ ہے۔ لیکن کبھی کبھار خداوند متعال اظہار فقط ایک مرحلے کا کرتا ہے،
جب ایک مرحلے کا اظہار کرتا ہے تو پھر وہ اسی مرحلے کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے. یہاں پر بھی قوم یونس کے بارے میں یہ طے تھا، وہ جو حتمی لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قوم یونس توبہ کرے گی اور ان سے عذاب ہٹ جائے گا. لیکن ان کے لیے قضائے معلق کیا تھی؟ ان کے لیے قضائے معلق یہ تھی کہ اگر یہ توبہ نہیں کریں گے تو یہ برباد ہو جائیں گے. ان کی اس حالت کے اعتبار سے خداوند متعال نے اس زمانے کے نبی کو بتایا کہ تمہاری قوم فلاں دن تباہ ہو جائے گی. یعنی کیا؟ یعنی اگر توبہ نہیں کرے گی تو فلاں دن تباہ ہو جائے گی. اس نبی خدا کو جو بتایا گیا تھا فقط ان کی اس زمانے کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حالت کو بتایا گیا تھا. لیکن آیا حتمی کیا ہونا ہے، کس طریقے سے ہونا ہے، یہ نبی خدا کو نہیں بتایا گیا تھا. خوب اسی چیز کا نام بدا ہے. بدا مگر اس کے علاوہ کوئی چیز ہے. بدا کا مقصد یہی ہے کہ یعنی اظہار و ما، اس شے کا اظہار کہ جس شے کو آپ سے چھپا لیا گیا ہے. خدا سے وہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. خدا کو پتا ہے کہ اس طریقے سے ہوگا یا اس طریقے سے نہیں ہوگا. لیکن جس بندے کو بتایا جاتا ہے نا اس کے لیے وہ بات تھوڑی بہت چھپی ہوئی ہوتی ہے. اچھا، اس کے لیے میں ایک مثال دے دیتا ہوں. یہ مشہور قصہ جو شیعہ سنی تمام کتابوں میں بھی نقل ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ان کے حواری بھی ان کے ساتھ تھے. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اس قبر پر عذاب نازل ہو رہا ہے، جلدی جلدی گزرو. اچھا، وہاں سے وہ لوگ گزر گئے، واپس آئے. پھر حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اس قبر پر عذاب نازل نہیں ہو رہا. اب یہ خدا آپ نے کہا تھا کہ اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے، اب اس پر عذاب نازل نہیں ہو رہا. کہا کہ ہاں، اس کا ایک بیٹا ہے، اس نے 2 کام کیے. پہلا کام کیا کیا ہے؟ پہلا کام یہ کیا کہ راستہ تعمیر کروایا. وہاں سے لوگ گزرتے ہیں کرتے ہیں، اس راستے کو اچھے طریقے سے اس نے تعمیر کروایا. دوسرا کام اس نے یہ کیا ہے کہ یتیموں کی مدد کی ہے. خداوند متعال نے اس کے بیٹے کے ان 2 کاموں کی وجہ سے اس سے عذاب کو ہٹا لیا. اب دیکھیں، اس کی جو ایک حالت ہے اس حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عذاب آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی وہ حالت تبدیل ہوئی اسے عذاب ہٹ گیا. تو بدا بھی اسی طریقے سے کہ ایک کنڈیشن اور حالت کو دیکھا جائے تو اس طریقے سے نتیجہ ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ حالت اور وہ شرائط تبدیل ہو جائیں تو خداوند متعال کی جانب سے فیصلہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. یا حتیٰ ایک اور واقعہ بھی جس کو شیعہ اور سنیوں سب نے نقل کیا ہے، وہ بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی، حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی. کہ اس نبی خدا نے کہا کہ سامنے سے کوئی بندہ آ رہا تھا، کہا کہ یہ بندہ مرنے والا ہے. اچھا، وہ نبی اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں سے گزرا، واپس آیا، دیکھا کہ وہ بندہ تو زندہ ہے. شاگردوں نے کہا کہ نبی خدا آپ نے کہا تھا یہ مرنے والا ہے، یہ تو ابھی تک زندہ ہے، یہ کیا ہے؟ اس نبی خدا نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ. وہ آئے، کہا کہ کیا ہے؟ لکڑیاں تھی اس کے پاس. پرانے زمانے میں جیسے لوگ جاتے تھے جنگلوں میں لکڑیاں اکٹھی کر کے آتے تھے گھر میں جلانے کے لیے، ایسے لکڑیوں کو اس نے جمع کیا ہوا تھا. اچھا، اس نبی خدا نے کہا کہ ان لکڑیوں کو کھولو. اس نے جیسے ہی ان لکڑیوں کو کھولا تو ان لکڑیوں کے اندر ایک سانپ بیٹھا تھا. اس سانپ کے منہ میں کوئی چیز تھی، پھنسی ہوئی تھی. اس خدا کے نبی نے کہا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ شخص کہتا کہ اے نبی خدا میں نے کچھ خاص نہیں کیا. نبی کہتا کہ نہ پھر بھی بتاؤ کیا کیا تو نے؟ وہ کہتا کہ ہاں میں نے فلاں اس طریقے سے کوئی صدقہ دیا تھا. وہ اللہ کا نبی ان شاگردوں کو کہتا ہے کہ قرار یہ تھا کہ یہ بندہ مرے، اس کی موت کا وقت طے شدہ تھا، مرنا تھا اس نے، لیکن صدقہ دے کر اس نے اپنی موت کو ٹال دیا. اب یہ واقعات ہمارے ہاں اہل سنت برادران کے ہاں ہر ایک کے ہاں کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، خود بھی لکھتے ہیں، ان کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اپنی مجالس میں بھی بیان کرتے ہیں. عزیز من، بدا یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے.
کوئی بندہ نہیں کہتا نعوذ باللہ مکتب اہل بیت میں کہ خدا کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، بعد میں خداوند متعال کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے. ہاشا وکلا، کوئی شیعہ عالم دین اس طریقے سے نہیں کہتا. بدا کا مقصد یہی ہے، تقدیر معلق، یہ جو شرط پر معلق ہے، کنڈیشنل حالت میں جو تقدیر ہے، اس کو بدا کہتے ہیں. اس کے علاوہ بدا اور کوئی نہیں ہے. بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی کہ جس کے ضمن میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں نے عرض کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان اچھے طریقے سے خدا کی بارگاہ میں آئے، اچھے طریقے سے دعا کرے، اپنے پورے وجود کے ذریعے سے دعا مانگے، خداوند متعال اس قضا کو ہٹا دیتا ہے. الدعاء یرد القضاء. یہاں پر بھی قوم یونس کے اندر بھی یہی ہوا کہ اگر وہ لوگ اس عالم کے کہنے پر اس طریقے سے نہ کرتے تو وہ لوگ بھی تباہ ہو جاتے، وہ لوگ بھی برباد ہو جاتے. دعا عزیزان من بہت زیادہ کام کرتی ہے، امداد غیبی ہوتی ہے. ہماری تواریخ میں ایک قصہ نقل ہوا ہے جس کو عطا مرحوم کلینی نے بھی کافی میں نقل کیا ہے. مرحوم حر آمولی نے بھی اس قصے کو نقل کیا ہے کہ 7ویں امام کی جب شہادت ہوتی ہے تو امام کی شہادت کے بعد کچھ لوگ شک و تردید میں مبتلا ہوتے ہیں. مشہور ہو جاتا ہے کہ بھئی امام کاظم علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوئی ہے، بلکہ امام غائب ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ امام واپس آئیں گے. ایسے مشہور ہوا، بعض لوگوں نے مشہور کیا. اب یہ شایعہ ایک بات جو چلی اتنی پھیلی کہ بہت اچھے اچھے مومنین بھی بیچارے شک و تردید میں مبتلا ہو گئے. کہ وہاں پر ایک تاریخ اسلام میں ہے کہ ایک فرقہ وجود میں آیا واقفہ کے نام سے، کہ بہرحال جو یہ پروپیگنڈا کرنے والے تھے، بات پھیلانے والے تھے، وہ کچھ لالچی لوگ تھے. ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا تھا اور اس بات کو پھیلایا تھا کہ بہرحال اس قصے میں نہیں جاتا. واقفہ ایک فرقہ ہے کہ جو امام ہفتم تک مانتے ہیں، امام ہفتم کے بعد 7ویں امام کے بعد پھر ائمہ کو قبول نہیں کرتے. بہرحال یہ پریشانی کا عالم تھا. ایک مومن تھا کہ اس روایت کو مرحوم کلینی نقل کرتے، عبداللہ ابن مغیرہ، شیعہ تھا، ماننے والا تھا. وہ بیچارہ بھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے بارے میں شک و ریب میں مبتلا ہو گیا. اے واقعاً امام رضا امام ہیں یا نہیں ہیں؟ امام کاظم شہید ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں؟ ہم لوگوں کو امام رضا کی طرف جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ یہ بیچارہ شک و تردید میں مبتلا ہوا. اچھا کیا کرے؟ کہتے ہیں کہ جیسے یہ پریشان ہوا، باہر نکلا، گیا اور جا کر خداوند متعال کی بارگاہ میں التجا کی. خدایا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، واقعاً اس وقت میرا ولی نعمت حجت خدا جس کی اطاعت مجھے کرنی ہے وہ امام رضا علیہ السلام ہے یا نہیں ہے؟ میرے لیے اس مسئلے کو واضح کرو. مکے کے اندر موجود ہے، بیت اللہ کے اندر موجود ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا یہ مانگ رہا ہے کہ خدایا مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا اس وقت ولی کون ہے، امام کون ہے، حجت کون ہے. کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی وہاں سے دعا اس نے ختم کی، دعا کے بعد مکے سے آیا مدینے میں آیا اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کا دق الباب کیا. جیسے ہی دق الباب کیا، اندر سے خادم آیا اور اس خادم کو اس نے کہا کہ آپ جائیں مولا رضا کو کہیں کہ عراق سے ایک بندہ آیا. اب خادم اندر ہی نہیں گیا تھا تو اندر سے امام رضا نے آواز دیا کہ عبداللہ ابن مغیرہ چلے آؤ. یہ پریشان ہوا، نہ میں نے اس کو نام بتایا، نہ امام نے ابھی مجھے دیکھا ہے، نام سے بلا رہا ہے، یہاں سے لگ رہا ہے کہ یہ حجت خدا ہے. عبداللہ ابن مغیرہ جیسے اندر آیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ عبداللہ خداوند متعال نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. اللہ اکبر. وہ بندہ فوراً سمجھ گیا کہ حتماً یہی ولی خدا ہے. نہ میں نے نام بتایا، نہ میں نے دعا کا بتایا، نہ میں نے یہ بتایا کہ میں نے خدا سے کیا مانگا تھا. یہ تو دلوں کا حال جانتا ہے.
حتماً ولی خدا یہ ہے۔ تو یہ بندہ جو شک و تردید میں مبتلا تھا، جو ایک لمحے کے لیے واقفہ فرقے کی طرف چلا گیا تھا، فوراً امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پلٹ آیا۔ تو عزیزان من، اگر انسان دعا کرے تو مدد غیبی ہوتی ہے، خداوند متعال مدد کرتا ہے، انسان کا مددگار بنتا ہے، خدا مدد کرتا ہے اگر انسان اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے۔ بہرحال عزیزان من، خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ ایک بہترین مہینہ ہے، اور دعا بہترین وسیلہ ہے امداد غیبی کو اپنی طرف جذب کرنے کے لیے۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کو اس ماہ مبارک سے حقیقی معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس دعا کے ہتھیار کو کبھی بھی ضائع ہونے نہ دے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔